اب کتنے بندے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس بچے کی آنکھ کے اندر کیل ہے. اب بالکل یہ کسی طریقے سے بھی کوئی دنیا کا ایسا فارمولہ نہیں ہے کہ ایک تنکا آنکھ میں رکھا جائے اور پھر وہ گر جائے. بعض لوگوں کا یہ تصور ہے، یہ خیال ہوتا ہے کہ آنکھ کے اندر سے کیل کیسے نکلتا ہے، کیونکہ جہاں سائنس ختم ہو جاتی ہے وہاں تاجدار مدینہ کا کرم اور مہربانی شروع ہو جاتی ہے. یہ چھوٹا سا بچہ ہے، اس کی آنکھ کے اندر کیل ہے اور بے شمار کیل یہ نکلے ہوئے ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اتنی بڑی لائن میں لوگ کھڑے ہیں اور یہ کیل اس کی آنکھوں کے اندر یہ موجود ہے. کیونکہ بعد میں کل لوگ یہ نہ کہیں کہ خود کسی نے ڈالا ہے. یہ نتیجہ خیز اس بچے کی آنکھ کے اندر یہ کیل ہے. اور اب یہ آنکھ اس کی بند ہے، یہ دیکھ لیں. یہ اب کوئی چیز، بیٹا کیا نام ہے؟ علی امین. کہاں تکلیف ہو رہی ہے؟ ہاتھ لگاؤ جہاں تکلیف ہو رہی ہے. یہ آج تک فارمولہ جن لوگوں کو سمجھ نہیں آتا، کیونکہ وہ فارمولہ جو ہے وہ عالم کفر کا استعمال کرتے ہیں. جب فارمولہ اللہ اور اللہ کے رسول کی مدد ہوتی ہے تو پھر یہ لوہے بھی آنکھوں سے کیا جسم سے ٹوٹ کے نکلتے ہیں. اب بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے، بہت سارے لوگ یہاں موجود ہیں، ہزاروں لوگ یہاں موجود ہیں، اپنی آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں، بالکل کوئی رات اندھیرا نہیں ہے. اور بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شاید یہ کوئی کیمرے کی کمال ہے یا کوئی دنیا داری کی کوئی ایسی کہانی ہے. اب اس کے آپ ساتھ آ جائیں. اب جتنے بھی بزرگ موجود ہیں آپ دیکھ لیں. اس میں دیکھیں کیمرہ بھی وہی چیز دکھاتا ہے جو چیز ہوتی ہے، جو چیز نہیں ہے اسے کیمرہ کیا دکھائے گا. آپ بزرگ کہاں سے ہیں بابا جی؟ اسلام گڑھ سے. اسلام گڑھ سے. کیا کام کرتے ہیں؟ کچھ نہیں. پہلے کیا کرتے تھے؟ پہلے ٹینٹ سروس کرتے. آپ کہاں سے ہیں؟ بیور سے. یہاں لوکل ہیں، یہ لوکل ہیں. آپ دیکھیں اس بچے کی آنکھ کے اندر یہ کیل موجود ہے. آپ دیکھیں آنکھ کھول کے دیکھ سکتے ہیں. آپ نے زندگی میں پہلی مرتبہ یہ کام دیکھا ہوگا، اس سے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھا ہوگا. یہ اس کی آنکھ کھولیں، کوئی بھی آپ میں سے کھول کے دیکھ سکتے ہیں. آپ کھول سکتے ہیں. آپ پہلی مرتبہ بابا جی ہیں؟ یہ پہلی مرتبہ ہے. کھولیں بابا جی. آپ نے سفید داڑھی حج کیا ہوا ہے یا حج کیا ہوا ہے؟ حج کیا ہوا ہے. یہ دیکھیں، یہ کھول کے یہ دیکھیں اس کی آنکھ کے اندر یہ کیل نظر آتا ہے؟ نظر آتا ہے. آپ نے حج کیا ہوا ہے نا؟ کتنے عمرے کتنے کی آج کتنے کی ہیں؟ ایک حج اور ایک 3 عمرے. آپ جو لوگ اس چیز کو بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ شاید کیمرے کی کمال ہے، ایسے ہو سکتا ہے؟ نظر آ رہا سکتا ہے. مجھے وہ بندہ ایک بار بتا دے جو کہتا ہے کہ غوث پاک میں کرامت کیا تھی، داتا علی جوہری میں کیا کرامت تھی، یا خواجہ محی الدین چشتی علی جوہری میں کیا کرامت تھی. تو خالی تیری سائنس آنکھ میں سے کیل نکال دے لویا، اسے تصور نہیں کر سکتے. ابھی آپ خود دیکھیں یہ آنکھ اس کی بند ہو گئی ہے، یہ اس کی آنکھ بند ہو گئی ہے. اس کے سر پہ ہاتھ رکھیں گے، اس کو پھونک ماریں گے، رب کے کرم سے اس کی آنکھ سے اندر سے کیل نکل آئے گی. یہ آپ خود دیکھ لیں. یہ پوری دنیا میں ان دنیا داروں کو جو لوگوں کا اولیاء اللہ پر سے عقیدہ ہٹاتے ہیں اور اولیاء اللہ سے جو عقیدہ ہٹاتے ہیں ان کے لیے یہ میرا چیلنج ہے. ابھی بیٹا یہ اس کا سر پکڑو، اس بچے کا سر پکڑو. بسم اللہ. اب بالکل آنکھوں آپ نے دیکھتے رہنا. آپ نے یہ بال اس کے پیچھے کوئی فرق نہیں رہے. بالکل یہ اتنی بڑی چمکتے سورج کے سامنے اتنی بڑی روشنی ہے، اس میں کہانی ہو تو نہیں سکتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ دیکھ لیں. یہ آپ دیکھیں کہ آپ خود اپنی ہاتھوں سے کوئی ٹیشو پیپر دے دیں، کوئی چیز دے دیں، کوئی ایسی چیز دیں. بابا جی آپ نے زندگی میں پہلی مرتبہ ہیں، حج کیا ہوا ہے، آپ اپنے ہاتھوں سے نکال سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. یہ کس کوئی بھی چیز لے لیں. اس سائڈ پہ آ جائیں، اس سائڈ پہ آ جائیں. یہ آپ دیکھیں اس کے خود کھول کے دیکھ، خود کھول کے دیکھ، خود کھول کے دیکھ. یہ آپ خود کھولیں، یہ کھول کے خود دیکھ لیں اپنی آنکھوں سے. وہ کھول، وہ دیکھیں. یہ بابا جی آپ یہ آپ اپنے ہاتھ سے لگا کے چیک کر لیں، اپنی تلی پہ رکھ لیں.
ہاتھ کے ہتھیلی پہ رکھ لیں، کیل ہے یا نہیں ہے، لوہا ہے یا نہیں ہے، نہیں اس پہ کیوں بابا جی ہاتھ پہ رکھے آپ زندگی میں پہلی مرتبہ آئے ہیں، پوری زندگی میں پہلی مرتبہ آئے ہیں، اس کو ہاتھ سے مل کر دیکھیں، لوہا ہے نا۔ اب کبھی تصور کر سکتے ہیں کہ کبھی لوہا بھی آنکھوں سے نکل سکتا ہے؟ کبھی زندگی میں دیکھا ہے؟ دور جدید ہے، سائنس ہے، کوئی ایسی چیز ہے کہ لوہا بھی آنکھوں سے نکل سکتا ہے؟ دیکھیں اگر اس دور میں لوہا آنکھوں سے نکل سکتا ہے تو میرے مرشد کریم حضور غوث پاک کی یہ فیضان نظر تھی کہ 12 سال کی ڈوبی بیڑی تر جاتی تھی۔ اگر اب بھی کسی کو یقین نہیں ہے تو پھر وہ اپنی جگہ پر بیٹھا رہے۔ یہ عالم کفر کی ایک سازش ہے کہ جو مسلمانوں کے اندر رب نے طاقت دی ہے، رب نے اپنے بندوں کو طاقت دی ہے، اس کو روکنے کے لیے پوری دنیا پر فنڈنگ ہو رہی ہے، اور مختلف قسم کی جگہ جگہ ان لوگوں کو بٹھائے ہوئے ہیں ایسے لوگ جو لوگوں کا ساتھ میں عقیدہ بھی خراب کرتے ہیں۔ اور ان چیزوں سے اقبال نے اسی لیے کہا تھا نا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہوش ہو کے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ بات یہ ہے کہ یہ مختلف طریقے سے یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، کاغذی مسلمان، لفظی مسلمان، صرف منہ کے مسلمان کہتے ہیں، اور لوگوں کا عقیدہ خراب کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی ولی ہوتے کیا ہے؟ اگر ولی نہیں ہے تم اپنی آنکھ میں ڈال لو ایک تنکا ڈال دو، 10 منٹ تنکے کو برداشت کرو، یار معصوم بچہ ہے، کسی کا بچہ معصوم بچہ ہے، یہ اتنی کیلیں، یہ ساری چیزیں اس کے منہ اور اس کے آنکھ سے نکلی ہیں۔ اس لیے ہمارا عقیدہ کل بھی کوئی نہیں خراب کر سکتا تھا، آج بھی نہیں خراب کر سکتا۔ داتا علی اجمیری بھی حق ہیں، حضور غوث پاک بھی حق ہیں، خواجہ محی الدین چشتی علی اجمیری بھی حق ہیں، اور پیر مسنجف علی سرکار بھی حق ہیں، اور اللہ کے قرآن کی لگی ہوئی پھونک بھی حق ہے۔ اس کو جو نہیں مانتا ہے وہ اپنی جگہ رہے، ہمیں ایسے لوگوں کی باتوں پہ یقین نہ کرے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پیچھے فنڈنگ کی جاتی ہے، ان لوگوں کی جو اپنے آپ کو تاجدار ختم نبوت کے جو منکر ہیں، ان کو فنڈنگ کرتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں تم ولیوں کی بے ادبی کرو۔ اولیاء اللہ کیا ہوتے ہیں؟ میرا چیلنج ہے، تم میں سے کسی میں ہمت ہے تم میرے پاس آ جاؤ، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اللہ کے ولی کیا ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ سارا ایک پروپیگنڈا ہے، اور یہ پروپیگنڈا عالم کفر کا ہے، اور عالم کفر کی اشاروں پر چلنے والوں کا تعلق تاجدار مدینہ سے نہیں ہوتا، تاجدار مدینہ کا ان سے تعلق ہوتا ہے جو حضور سے محبت کرتے ہیں، جو اولیاء اللہ کا ادب کرتے ہیں۔ بس پیغام جو پوری دنیا کا میرا جا رہا ہے، تم تو اپنے گھر کی دہلیز کے سامنے ایک جھنڈا نہیں لگا سکتے، ایک جھنڈا بھی نہیں لگا سکتے ہو۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، 150 سال بیتنے کے بعد، 150 سال بیتنے بعد کینیڈا کی سرزمین کے اوپر تاریخ ساز عالمی تاجدار ختم نبوت کانفرنس ہوئی، اور وہاں بھی ختم نبوت کا جھنڈا لایا۔ تم کیوں نہیں ختم نبوت کی صدا بلند کرتے ہو؟ حضور ہی تو خاتم النبیین ہے، چاہے تم جو مرضی کر لو، جس وقت تک ایمان ہی کامل نہیں ہوتا تو 100 طریقے کی حدیث کا مطالعہ کر، 100 مرتبہ جو مرضی کر، جب حضور کو خاتم النبیین نہیں مانے گا، جو حضور کی ختم نبوت کی بات نہیں کرے گا، تیرا ایمان ہی کامل نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ لوگ بھلا کسی اور کو بتا دکھائیں، کسی اور کو بتائیں کہ ولی ہوا کرتے تھے یا ولی نہیں ہے۔ اللہ نے ہر دور میں اپنے بندوں کو پیدا کیا ہوا ہے، اور کس کے لیے پیدا کیا؟ مخلوق خدا کے لیے پیدا کیا ہوا ہے۔ اور یاد رکھ لیجئے، وسیلے کے ہم قائل ہیں، جو بندہ وسیلے کا قائل نہیں ہے وہ منکر ہوتا ہے۔ اس لیے یہ چھوٹا سا بچہ ہے، یہ اگر ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا تو پہلے گھنٹوں سرچ ہوتی دنیا کی یہ کیل کہاں سے آیا ہے، اسی لیے یہ کہاں سے سوئیاں آئی ہیں نا، انسانی جسم ہے نا، اسے اپریٹ ہوتا کتنا ہوتا، ایک پھونک ماری آنکھ سے سوئی باہر نکل گئی ہے۔ بس اس کی وجہ کیا ہے؟ سینے کے اندر عشق مصطفیٰ ہے، اور جو ہمارا پیغام ہے وہ ایک ہی پیغام ہے، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔